بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ وعدہ امام حسین کے روبرو لینا چاہتی ہوں۔ دہب نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے۔ دہب اپنی والدہ اور بیوی کو ساتھ لے کر امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ دہب کی والدہ نے امام علی مقام کی خدمت میں عرض کیا، اے امام المسلمین، میری زندگی کی کمائی میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے۔ مدت ہوئی اس کا باپ اس دار فانی سے کوچ کر گیا ہے۔ میں نے اس کو بڑی محنتوں اور مشقتوں سے پالا ہے۔ ابھی اس کی شادی کو صرف 17 دن ہوئے ہیں۔ حضور میدان جہاد میں جانے کی اجازت دیں تاکہ یہ اپنی عزیز ترین جان آپ کے قدموں پر قربان کر سکے۔ آپ نے بخوشی قبول فرما کر دہب کی بیوی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، تیرا شوہر ابھی دیدار الہی سے مشرف ہونے والا ہے۔ حوض کوثر کے جام پانے کے لیے جنت کی حوریں تیار کھڑی ہیں۔ بیٹی، آج تیری قسمت پر جنت کی حوریں رشک کر رہی ہیں۔ تم ایک مجاہد اور غازی کی بیوی ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایسے الفاظ سن کر نیک دل خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں عرض کیا، حضور، ان سب باتوں پر ناز ہے، مگر میں اسے اس شرط کے ساتھ میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے سکتی ہوں کہ میرے بغیر جنت میں داخل نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ میں یہ وعدہ حضور کے روبرو لینا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد حضور مجھے موقع دیں کہ میں باقی زندگی اہل بیت کی خدمت میں گزار دوں۔ امام علی مقام کے روبرو دہب نے عرض کیا، اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی بیوی کی یہ شرط منظور ہے کہ میں اس کے بغیر جنت میں داخل نہیں جاؤں گا، اور میرے بعد حضور اسے اپنی خادموں میں منظور فرمائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سب باتیں منظور فرمائیں۔ تب حضرت دہب نے گھوڑے پر بیٹھ کر گھوڑا دشمن کے لشکر کی طرف دوڑا دیا۔ حضرت دہب وہاں پہنچ کر دشمن کو للکار کر کہنے لگا، ہے کوئی بچے یتیم کروانے والا، مجھ سے مقابلہ کرے۔ دہب کی ہیبت کو دیکھ کر دشمن کے دل دہل گئے۔ دہب مقابلہ طلب کرتے رہے، مگر لشکر اعدام میں سے کسی کو سامنے آنے کی جرأت نہ ہوئی۔ آخر ابن سعد نے اپنی فوج سے کہا، کیا اس چھوٹے سے بچے کا مقابلہ کرنے کے لیے میری فوج میں کوئی بہادر نہیں ہے؟ غیرت سے ڈوب کر مرتے کیوں نہیں؟ ایک معمولی سا لڑکا مقابلہ طلب کرتا ہے، کوئی مقابلہ کرنے کے لیے آگے نہ ہوا۔ ابن سعد کا یہ طعنہ محکم بطفیل برداشت نہ کر سکا، اور گھوڑا دوڑاتا ہوا مقابلے میں آ گیا۔ اس نے آتے ہی دہب پر نیزے کا وار کیا۔ دہب نے اس کا نیزہ پکڑ کر زور سے کھینچا، وہ گھوڑے سے گر گیا۔ دہب کی تلوار علی کی طرح اٹھی اور ایک ہی وار میں اسے واصل جہنم کر دیا۔ دہب تلوار کے ایسے جوہر دکھا رہے تھے کہ جو بھی سامنے آتا
ایک ہی وار میں ٹکڑے کر دیا جاتا۔ 20 کو قتل کر کے دہیب نے اپنے گھوڑے کی باگ خیمے کی طرف موڑ دی۔ بیوی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ والدہ کامیابیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگ رہی تھی۔ دہیب نے گھوڑے سے اتر کر اپنی والدہ سے کہا، امی جان، اب مجھ پر راضی ہو؟ والدہ نے کہا، بیٹا، میں قیامت تک راضی ہوں۔ پھر آپ اپنی بیوی کی طرف آئے تو اپنی بیوی کی آنکھوں کے سامنے اپنے سہاگ کو قربان ہوتا دیکھ رہی تھی۔ دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ دہیب نے فرمایا، کیوں روتی ہو؟ کیا تم نے مجھے بخوشی سے اجازت نہ دی تھی؟ آپ اپنی بیوی کو تسلی دے رہے تھے کہ میدان جنگ سے آواز آتی ہے، بل میں چھپ گیا ہے۔ دہیب یہ آواز سنتے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر اور الوداع کہتے ہوئے میدان جنگ کا رخ فرمایا۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک دریا تھا۔ دہیب گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان میں آ گیا اور آتے ہی ایک ہی وار میں دشمن کا کام تمام کر دیا۔ ابن سعد نے دیکھا، اگر یہی حال رہا تو یہ ایک ہی نوجوان میری فوج کا خاتمہ کر دے گا۔ اس نے حکم دیا کہ اس نوجوان پر یکبارگی سے حملہ کر دیا جائے۔ دہیب پر تیروں کی بارشیں ہو گئیں۔ اللہ اکبر! جسم پر تقریباً 1500 تیر لگے اور دہیب زمین پر گر گئے۔ دشمنوں نے سر قلم کر کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیموں کی طرف پھینک دیا۔ ماں نے خون میں نہاتے ہوئے سر کو سینے سے لگایا اور پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوی نے اپنے شہید شوہر کا سر گود میں رکھ کر اپنے سر کے دوپٹے سے چہرے کی گرد کو صاف کرتی رہی اور کہتی ہے، جنت میں مجھے ساتھ لے کر جانا، اپنا وعدہ پورا کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔